ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. یہ تو اور بیٹی کا میں نے بتایا، بیوی کا میں نے بتایا، اب ماں کے کیا حقوق اسلام نے بیان کیے. صحابی آئے، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ اخلاق کا مستحق کون ہے. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ہم جب دنیا میں کسی سے بات کرتے ہیں تو میٹھے لہجے میں مٹھاس ڈالنی پڑتی ہے. اخلاق کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ میٹھے لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں. تو سب سے زیادہ میٹھی زبان کس سے بات کرتے ہوئے میں استعمال کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے. صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دیکھیے صحابی کا مطلب تھا ماں کے بعد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب کو دوبارہ ریپیٹ فرمایا امک، ماں کے بعد دوسرے نمبر پر بھی اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے ماں کے ساتھ ہی. کیسی بلاغت ہے اس کلام میں. پھر ان صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مطلب؟ وہ صحابی بزبان حال کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ ماں کے بعد ماں کا نمبر ہے، لیکن اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، اس کے بعد بھی ماں ہی کا نمبر ہے. کیسی زبردست تعلیم دی جا رہی ہے. پھر صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ابوک، اس کے بعد تمہارے والد کا نمبر ہے. کیا مطلب؟ اس کو میں اپنے الفاظ میں اس حدیث کی تشریح یوں کرتا ہوں کہ جب آپ والدہ سے بات کریں تو اپنے کلام میں 1 چمچ چینی کے بجائے 3 چمچ چینی گھولیں. آپ اتنا میٹھا کریں اپنے کلام کو، اس کے بعد آپ اپنی ماں سے بات کریں. قرآن نے والدین کے حقوق بیان کیے، لیکن ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، ماں تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں بچے کے بوجھ اٹھاتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا دودھ چھڑانے میں؟ 30 مہینے کا عرصہ ہے یہ حمل کا اور دودھ چھڑوائی کا. گود میں اٹھائے گھومتی ہے وہ اس کو. یہ حقوق اللہ نے عورت کے بیان کیے. فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ والدین جن میں والد بھی ہے والدہ بھی ہے، اگر نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کی دادی نانی یہ بھی داخل ہیں اس میں، اگر وہ نفلی نماز میں آپ کو پکارتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز توڑ کر ان کی پکار کا جواب دیں. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرنا چاہیے. بعض علاقوں میں ہمیں اطلاعات آتی ہیں، میں تو اب اس پر حیران ہوں، کچھ ظلم تو ایسے تھے جو دنیا میں ظلم سمجھے تو جاتے تھے، ہوتے تھے لیکن سمجھے جاتے تھے. اب تو پڑھے لکھے طبقے میں وہ ظلم آ گئے ہیں، وہ اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں. جن میں سب سے بڑا ظلم کہ اس کی پیدائش کو ہی روکا جا رہا ہے. یعنی الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، لڑکی ہے تو اس کو مار دو، یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس پہ رو رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے کہ جس صنف کے اللہ نے اتنے فضائل بیان کیے اور جس کے اتنے حقوق بیان کر دیے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ اللہ کے غضب اور اس کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بچیوں کے اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں، بیٹیوں کے پیدائش پہ رونا، مجھے تو حقیقت ہے کہ دل سے ان لوگوں کے لیے دعا کے لیے بھی الفاظ نہیں نکلتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. دل چاہتا ہے کہ آدمی بد دعا دے کہ اللہ ایسے بدبخت لوگوں سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے، لیکن بہرحال منہ سے الفاظ اچھے نکالنے چاہیے. دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ ایسے بدبخت لوگوں کو ہدایت دے اور بیٹی کی نعمت کو نعمت سمجھنے کی اللہ انہیں توفیق دے. اور یہاں میں آخر میں ایک بات کرتا چلوں، کیونکہ لوگوں کی کالز آتی ہیں، لوگوں کے حالات آتے ہیں. آج ایک نیا ظلم بھی ہمارے معاشرے میں عورت پر ہوتا ہے، اس پر کمانے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ایسی لڑکیاں ہیں جاب کر کے اپنے شوہر کو بھی پال رہی ہیں، ساس سسر کو بھی پال رہی ہیں، اور وہ دیوروں تک کو پال رہی ہیں. کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے مرد پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے عورت کو کھلانا ہے. تو مرد کھلا کے خوش ہوتا ہے، تو خدا را کھلانے والے بنے، کھانے والے نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق جو اللہ نے ایک دوسرے کے حقوق ہم پر رکھے ہیں ان حقوق کو بھرپور طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت والی زندگی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.